بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نلخص إليه أنه لا بد، لخص يلخص تلخیص جو ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں. أنه لا بد لطالب العلم من اعتبار وصف التصحيح إذا أطلق بالنسبة إلى من تكلم في نفس الحديث بالطعن، ومعرفة هل هذا من قبيل الاختلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف، أم أن وصف التصحيح أريد به شيء آخر غير الاصطلاح. اما المثال الثانی کا یہ سبق ہو چکا ہے، جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ایک مثال اور دیا ہے. صحیح حسن وغیرہ بولے تو اصطلاحی صحیح نہیں مراد ہوگا، بلکہ علی غیر الاصطلاح لغوی یا عرفی صحیح اور درست مراد ہوگا. چنانچہ کہا ہے کہ ابو السلط حروی عبدالسلام ابن صالح نے نقل کیا ہے ابو معاویہ سے، انہوں نے اعمش سے، انہوں نے مجاہد سے، اور انہوں نے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ انا مدینۃ العلم، I am the city of knowledge، وعلی بابوها، علی is the gate of that city، کہ میں شہر علم ہوں اور علی باب علم ہے، اس کا دروازہ ہے. تو ابو القاسم ابن عبد الرحمن انباری کہتے ہیں میں نے یحییٰ ابن معین سے پوچھا تھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا ہوا صحیح، یہ اصل محل استدلال، محل استشہاد یہی، اسی سے ہم کو گفتگو ہے کہ یحییٰ ابن معین جیسے زبردست محدث ناقد حدیث وہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوها والی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، وہ یحییٰ ابن معین نے کہا ہے صحیح، ہوا صحیح. قلت میں نے کہا ابو السلط الحروی ضعیف جدا. قال ابو القاسم یہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین سے جب پوچھا کہ آپ انا مدینۃ العلم والی حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یحییٰ ابن معین نے کہا کہ وہ صحیح ہوں. تو قلت کا تعلق کس سے ہے؟ ابو القاسم ابن عبد الرحمن انباری سے ہے. ابو القاسم ابن عبد الرحمن انباری کہتے ہیں کہ میں نے انہیں سے کہا، یحییٰ ابن معین سے کہا کہ ابو السلط الحروی تو ضعیف جدا ہے، کذاب ہے، متہم بالکذب ہے، متہم بالکذب ہے، کذب بھی مصدر آتا ہے، تو ضعیف جدا ہے، کذاب ہے، متہم ہے. والحدیث حکم بوضعہ جماعت منہم ابن معین، کہ اس حدیث کے موضوع ہونے کا حکم لگایا ایک بڑی جماعت نے جس میں ابن معین بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی تصحیح پر خطیب بغدادی نے بھی کیا ہے گرفت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے. چنانچہ انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے، اراد بہذا، ارادہ کیا ہے، مراد لیا ہے انہوں نے اس طرح صحیح کہنے سے کہ حضرت ابو معاویہ کی جو حدیث ہے اور یحییٰ ابن معین نے صحیح کہا ہے، اس کا مطلب ہے باطل نہیں ہے، صحیح غلط کے مقابل میں بولا ہے. یہ غلط ہے کہ صحیح؟ صحیح ہے، غلط نہیں ہے. لیکن اب صحیح ہے تو صحیح کا درجہ جا کر کے اصول حدیث میں جو 5 شرطیں 5 باتیں پائی جانے والی حدیث سے صحیح ہے وہ نہیں ہے درجہ، بلکہ درست ہے، صحیح غلط کے مقابل میں.
बोला है। वलैसा बिबातिलिन, उन्होंने मुराद लिया है सही कह करके कि हदीस बातिल नहीं है। इज़ क़द रवाहु गैर वाहिदिन, इसलिए कि इस हदीस को नकल किया है कई एक लोगों ने, अनहु, उनसे, कई एक लोगों ने अबू मुआविया से नकल किया है। फहुवा बिहाज़ा अतलक़ हाज़ल वस्फ़ा, तो इसी माना में यहया इब्न मईन ने यह वस्फ बोल दिया है कि यह महफूज है इस सनद से महफूज है, न ये कि मतन सही है, ला अन्नल मतन सही हो। इसी वजह से इब्न अबी हातिम ने अल जर्ह व तादील में सनद सही से नकल किया है यहया इब्न मईन का ये कौल कि अबू सल्त अल हरवी वाली हदीथुन लैसा लहु असलुन, ये ऐसी हदीस है जिसकी कोई असल नहीं है। हालांकि वहाँ बोल रहे हैं हुआ सहीहुन और यहाँ बोल रहे हैं हदीसुन लैसा लहु असलुन, इसकी कोई असल नहीं है। तो एक ही आदमी ऐसे कैसे बोल देगा, मतलब निकालना पड़ेगा। हुआ सहीहुन का मतलब अला गैर इस्तिलाह और हदीसुन लैसा लहु असलुन का मतलब अलल इस्तिलाह, ऐ अलल इस्तिलाहिल फन्नी अल हदीसी, फन की इस्तिलाह में, हदीस की इस्तिलाह में इसको बोला गया है कि इसकी कोई असल नहीं है। और इब्ने अल जुनैद के सवालात में इसी तरह कहा गया है, किताब है सफ़ा नंबर 285 पर, ये हदीस है हदीसुन कदीबुन ज़ैदुन अदलुन की तरह है। ये बहुत जो है झूठी हदीस है, झूठ पर मबनी है। लैसा लहु असलुन, इसकी कोई असल नहीं है। वल्लज़ी नुलख़िसु इलैहि, और जो बात हम खुलासे के तौर पे उनसे लेते हैं, तलखीस करते हैं, नख़लुसु इलैहि, उनकी तरफ खालिस बात कहते हैं। अगर ये इबारत रहने दें तो इस तरह होगी, अन्नहु ला बुद्द, कि ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए मेरे एअतिबारी वस्फ़ तस्हीह का एतबार करना। ज़रूरी है तालिब हदीस के लिए वस्फ़ तस्हीह का एतबार करना। इज़ा उतलिक़ बिन्निस्बती, जब बोला जाए उसे निस्बत करते हुए उस रावी की तरफ, तो कुल्लिमा फी नफ्सिल हदीस बित्तानी, जिस पर कलाम किया गया है नफ्स हदीस में तान के साथ, नफ्स हदीस में तान के साथ। ऐसा रावी है जिस पर तान किया गया, अदालत में ज़ब्त में तान किया गया, ऐब लगाया गया है, तो उस पर कोई नाक़िद हदीस और मोतबर नाक़िद हदीस सही का हुक्म लगाए, तो तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि उसको परखे, क्यों कहा है, तो पता चलेगा अच्छा ये ज़ईफ़ के मुकाबिल में थोड़ा सा ये कम ज़ईफ़ है, इसीलिए सही कहा है। ये एतबार ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए। और ज़रूरी क्या है, मिन एअतिबारी वस्फ़ तस्हीह व मारिफती हल हाज़ा मिन क़बील इख्तिलाफ, व मिन एअतिबारी वस्फ़ तस्हीह व मिन व मारिफतिन, और ये जानना हल हाज़ा कि ये आया इख्तिलाफ की कबील से है उलमा के दरमियान तस्हीह और तज़ईफ़ में, कि आया, ये सवाल के लिए जैसे उर्दू में बोलते हैं कि आया इख्तिलाफ की कबील से है उलमा के दरमियान तस्हीह और तज़ईफ़ में, या वस्फ़ तस्हीह मुराद लिया गया है इसके ज़रिए कुछ और इस्तिलाह के अलावा। वो मारिफती मैंने एतबारी की गोया तशरीह कर रहे हैं, तशरीह कर दिया 1.5 सत्रों में कि तालिब इल्म उसका एतबार करे, परखे। तो कैसे परखेगा, परखे उसको इधर उधर, उसमें लकड़ी लेकर के ऐसे ऐसे इधर उधर करे, कागज जो है इधर उधर पलटे तो जानेगा, मारिफा, फिर जानकारी होगी कि ये उलमा के दरमियान इख्तलाफ कैसा है, सही और ज़ईफ़ का, यानी सही इस्तिलाही ज़ईफ़ इस्तिलाही, या एक कि सही ऐसे ही कह दिया है कि गलत के मुकाबिल में सही, या सही लिल अमल, उरीद बिही शैउन आखर गैरुल इस्तिलाह, उससे मुराद लिया गया है किसी दूसरी चीज़ को जो इस्तिलाह के अलावा है, या
صحیح اور ضعیف اصطلاحی مراد لیا ہے. تو یہ خلاصہ نکالا یہاں تک. المثال الاول، المثال الثانی، المثال الثالث، تینوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں صحیح بولا جائے اور کچھ کنٹراڈکٹری مضمون، متضاد مضمون وہاں پہ آ رہا ہو تو طالب علم کے لیے خلاصے کے طور پہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو جانچے پرکھے کہ یہ صحیح اصطلاحی ضعیف اصطلاحی ہے یا صحیح غیر اصطلاحی ضعیف غیر اصطلاحی. یہ خلاصہ. المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ شروع سے کہا تھا مسائل ہامہ، تو وہ مسئلہ ہی غیر اہم ہو گیا، اس کے مہمہ کہنا چاہیے تھا. تو مسائل ہامہ میں المسألۃ الاولی، المسألۃ الثانیہ، پھر یہاں المسألۃ الثالثہ بیان کر رہے ہیں. اطلاق المتقدمین وصف الحسن على حدیث لا يلزم منه الاحتجاج به او عدالت رواته. متقدمین کا بولنا وصف حسن کو، وصف حسن کو. ایک کاتب تھا تو بہت پیسے لیتا تھا. حسن ایک حرف کے اوپر لیتا تھا کتنا؟ 200 روپیہ. تو حسن لکھوائیں گے تو کتنا لے گا؟ 300 روپئے لے گا. تو ایک، لیکن بخیل بھی بہت تھا تو اس سے بڑا بخیل ایک آ گیا. تو وہ آیا اور کاتب صاحب سے کہا کہ 2 حرف لکھوانا ہے تو اس کا کتنا پیسہ لیں گے؟ تو کہا 400 لیں گے. ایک حرف کا 200 روپیہ، 2 حرف کا 400 روپیہ. تو کہا لکھ دیجئے 2 حرف، جیم اور سین لکھ دیجیے، جیم اور سین. تو جیم لکھوایا اور سین لکھوایا، لیکن کہا کہ سین ذرا کھینچ کے لکھیے گا، بڑی والی کھینچ کے. تو لکھ دیا، جس لکھوایا اس نے. اس کے بعد جو ہے کہا کتنا ہوا؟ کہا 400 روپیہ ہوا. تو کہا یہ 400 روپیہ آپ لے لیجئے. دے دیا اس کے ہاتھ میں. کہ نقطہ باقی ہے؟ کہا کہ ہاں نقطہ بھی جلدی مت رکھیے، نقطے کا تو پیسہ نہیں لیتے نا. ہاں نقطے کا پیسہ نہیں لیتا. تو کہا یہ نقطہ جو ہے جیم کے نیچے رکھنے کے بجائے سین کے پیٹ میں رکھ دیجیے. تو ٹھیک ہے رکھ دیتا ہوں. سین کے پیٹ میں رکھوا لیا. اس کے بعد جب لکھوا لیا، لے لیا، کہا کہ میں نے 200 روپیہ بچا لیا اس لیے کہ میرا نام ہے حسن، میں نے حسن لکھوایا ہے اور 200 روپیہ ہم ابھی زیادہ لے لیتے تو میں 200 روپیہ بچا لیا، اب جا رہا ہوں، اب تو نہیں دوں گا. آپ نے پہلے ہی کہا نقطہ رکھنے کا پیسہ نہیں لیتا. تو یہ جس کو اس نے، حسن اس کا نام تھا، بخیل تھا، 200 روپیہ بچا لیا. تربوز اور رغو کھائے گا بہت دنوں تک 200 روپیہ میں. اطلاق المتقدمین وصف الحسن على حدیث لا يلزم منه الاحتجاج به او عدالت رواته. متقدمین کا بولنا وصف حسن کو ایسی حدیث پر، علی حدیث، کسی حدیث پر جس سے لازم نہیں ہے دلیل پکڑنا یا اس کے راویوں کا عادل ہونا، اس کے راویوں کا عادل ہونا. یہ قریب قریب گزشتہ مسئلے سے ملتا جلتا ہے، اور اس میں صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہ کہا ہے کہ حدیث صحیح بولیں تو حدیث صحیح سے اصطلاحی صحیح نہیں مراد ہوگا، اصطلاحی حدیث صحیح نہیں مراد ہوگی، بلکہ غیر الاصطلاح غلط کے مقابل میں صحیح مراد ہوگا، وہاں مراد لیں گے. ایسے ہی یہ بولا ہے کہ اگر کوئی محدث کہتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حسن بول کر کے اس سے 4 شرطیں پوری پائی جائیں، عدالت بھی پوری پائی جائے اور خف الضبط، صرف ضبط میں کمی ہو، وہ حدیث اصطلاحی مراد ہو. ایسا ضروری نہیں.
کہ محدث نے بول دیا کہ ھذا حدیث حسن، تو اس سے مراد لیں کہ 4 شرطیں پوری پا گئی اور ضبط میں تھوڑی کمی پائی گئی، تو حدیث حسن اصطلاحی نہیں مراد ہے بلکہ لغوی مراد ہوگا۔ اطلاق المتقدمین وصف الحسن، متقدمین کا بولنا وصف حسن کو کسی حدیث پر، علی حدیث لا یلزم منہ الاحتجاج، ضروری نہیں ہے اس سے دلیل پکڑنا، ضروری نہیں ہے اس سے دلیل پکڑنا، او ادا یلزم منہ عدالت رواته راو جمع روات، یا اس کے راویوں کا عادل ہونا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اب اسی کی وضاحت کریں گے، جو مطلب متن سے سمجھ میں آئے گا وہی مطلب شرح سے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ شرح کس کی کریں گے؟ متن ہی کی کریں گے شرح، تو وہ شرح آ ہی گئی، ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی عبارت بھی تھوڑا سمجھنا ہے، اسی لیے عبارت کی تشریح ضروری ہے۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَصَّلْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر ہم نے کلام کو کھول کھول کر بیان کیا۔ فصلہ یفصل میں جدا کر، جدا جدا کر کے بیان کریں گے تو تفصیل ہو جائے گی نا، زیادہ جگہ لے لے گا نا، جدا جدا کر کے یہاں رکھا یہاں رکھا یہاں رکھا، تو زیادہ جگہ، تو زیادہ جگہ لے گا تو اسی کا نام ہے تفصیل کرنا، اسی کا نام ہے تشریح کرنا۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَصَّلْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهَا فِي كِتَابِنَا الْحَسَنُ بِمَجْمُوعِ الطُّرُقِ فِي مِيزَانِ الْاحْتِجَاجِ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ، فی کتابنا سے بدل مانے تو پڑھیں گے الحسنی بمجموع الطرق فی میزان الاحتجاج بین المتقدمین والمتأخرین، اتنا بڑا نام ہے یہ مسئلہ۔ ہم نے اس مسئلے پر ہم نے تفصیل سے کلام کیا ہے اپنی کتاب میں، جس کا اتنا بڑا نام ہے، یعنی الحسن بمجموع الطرق فی میزان الاحتجاج بین المتقدمین والمتأخرین، اتنا بڑا نام۔ طالب علم سوچے گا یہ تو اس مولانا کی طرح ہو گئے جو گئے تھے ایک ہوٹل میں، تو انہوں نے کہا کہ نام لکھوائیے، تو نام لکھوایا، حضرت علامہ قاری حافظ مفتی ادیب انجینئر ڈاکٹر فلاں دامت برکاتہم قبلہ۔ تو انہوں نے کہا اتنے بڑے اتنے زیادہ لوگوں کی اپنے ہوٹل میں جگہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اکیلے تھے، تو بریلیوں کے یہاں ایسے رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اور اتنے بڑے القاب سے ہوٹل والا سمجھ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ تو الحسن بمجموع الطرق فی میزان الاحتجاج بین المتقدمین والمتأخرین، اس سے یہ نہ سمجھا جائے بریلوی مولانا کی طرح کی یہ بہت ساری کتابوں کا نام ہے، صرف ایک ہی کتاب کا نام ہے یہ۔ ولیکن لا بد من التنبیہ علیہا ہا ہونا، لیکن ضروری ہے تنبیہ کرنا یہاں پر، اس پر، لئلا یغتر المشتغل بہذا العلم، تاکہ دھوکہ نہ کھائے اس علم حدیث میں مشغول ہونے والا سفیان عبداللہ، یہ سارے طلبہ، لئلا یغتر المشتغل بہذا العلم، تاکہ دھوکے میں نہ پڑے اس علم حدیث کی اندر، علم حدیث میں مشغول ہونے والے طلبہ، بما یطلقہ بعض اہل العلم المتقدمین، اس سے جسے بول دیتے ہیں بعض محدثین متقدمین، جسے بول دیتے ہیں بعض محدثین متقدم۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسی بات کی وضاحت کر رہے ہیں، تو وضاحت کرنے میں تھوڑا سا حوالہ والا دینا پڑے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ حوالہ دے دیتے ہیں الحسن فی مجموع الطرق فی میزان الاحتجاج بین المتقدمین والمتاخرین نامی کتاب ہے، اس میں ہم نے اس کی تفصیل کیا ہے کہ وصف حسن بولا جائے تو کبھی اصطلاحی حسن مراد ہوتا ہے، کبھی غیر اصطلاحی۔ جب یہ جان جائیں گے تو پھر دھوکے میں نہیں پڑیں گے کہ یہ اتنے بڑے محدث اور اس کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کے آگے کیا ہے، وضاع ہے، کاذب ہے، متہم بالکذب ہے، پھر بھی ان کو پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہاں پہ غیر اصطلاحی اس کو بولا گیا ہے۔ بما یطلقہ بعض اہل العلم المتقدمین، اس چیز کو جانے رہیں جس کو بعض محدثین متقدمین بولتے ہیں، یعنی ما کا بیان ہے، من وصف الحسن علی بعض الاحادیث، یعنی وصف حسن کو بولنا بعض حدیثوں پر، وہ بخیل حسن نہیں مراد ہے،
بلکہ حدیث حسن مراد ہے۔ فَيَظُنُّ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ، تو گمان کرے گا کہ یہ اطلاق، فَيُظَنُّ تو گمان ہوگا کہ یہ اطلاق مختص بالاحتجاج عندهم، یہ بولنا ان کے نزدیک دلیل پکڑنے کے ساتھ خاص ہے۔ وَهِيَ فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهَا ضَعِيفَةٌ، حالانکہ حقیقت میں، در حقیقت، فی حقیقت امریہ، در حقیقت، فی کا ترجمہ در اور حقیقت امریہ کا ترجمہ حقیقت، دونوں کا ترجمہ اردو میں حقیقت، در حقیقت یہ ضعیف ہے۔ بل ولعلها تکون منکرتن، بلکہ شاید وہ منکر بھی ہو، حدیث منکر بھی ہو، کیونکہ اصطلاحی وہاں نہیں بولا ہی نہیں گیا ہے، وہ تو دوسرے حدیث کے مقابل میں اس کو بولا گیا ہے کہ نسبتاً یہ کیا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، درست ہے۔ اچھا طالب علم نماز پڑھتا رہتا ہے، صرف کوئی موبائل سامنے رکھتا ہے تو جیسے سجدے میں جاتا لے کے بھاگ جاتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، تو اس طریقے سے نسبتاً ٹھیک ہے کہ نماز کے لیے آتا ہے، ورنہ ان چوروں سے ان چوروں میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی چوری کرتے بھی چوری کرتے، یہ جو ہے نماز پڑھنے آتا ہے تو ٹھیک ٹھاک ہے، ہو سکتا ہے نماز اس کو روک دے برائی سے۔